اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جون 1996۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفینہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے وہ احمق ہے، اسے بے شک ہم نے دنیا میں چن لیا اور وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو، اس نے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رب العالمین بھی ہے۔ اس مالک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کی ربوبیت بھی فرماتا ہے۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، ساری کائنات کا مشاہدہ کرو، ہر چیز گواہی دے گی کہ رب اپنی مخلوق کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ سورج کو دیکھو، کمر بستہ طلوع ہوتا ہے، فرض خدمت ادا کر کے غروب ہوتا ہے۔ چاند اپنی خدمت میں کبھی غفلت نہیں برتا۔ اس طرح سارے جہاں آسمان کی زینت بن کر بزم دنیا کو سجاتے ہیں، وہ مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں اور نہ جانے خالق کی طرف سے اور کیا کیا خدمتیں سر انجام دیتے ہیں۔ آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ہر شے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتی ہے۔ ایسا رب جو انسان کی ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک ربوبیت فرماتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان کی سب سے اہم ضرورت کو پورا نہ کرتا، جس کے بغیر انسان کی ہر ضرورت بیکار ہو جاتی ہے، اور وہ ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت نہ ہو تو انسان نہیں، حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ مالک خود فرماتا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسولوں کی ساری جماعت ہدایت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نور نبوت دے کر، کتب سماوی دے کر، مختلف اوقات میں بے وقت ضرورت بھیجی۔ ان رسولوں نے ساری مخلوق کو نوری مشعلیں دے کر اس خاکدان عالم کی ظلمت میں رہنمائی کی اور مخلوق کو ظلمت کا شکار ہو کر غرق ہونے سے بچایا۔ آخری روشنی کا مینار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب لے کر آئے، جس میں گزشتہ انبیاء کی تاریخ موجود ہے، کیونکہ مالک ترہیب و ترغیب کے ذریعے مخلوق کو صراط مستقیم پر بلاتا ہے۔ اس ساری تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بے مثال شان سے جگمگا رہی ہے، اور ان کا ذکر اس لیے قرآن پاک میں کیا جا رہا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا نشانہ مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ مدینہ والے تھے، جو حضرت ابراہیم کی اولاد بھی تھے اور دل سے آپ کی عظمت کے قدردان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل الرحمن کا لقب کیوں دیا گیا۔ ساری مخلوق کا امام ہوش سنبھالتے ہی آزمائشوں سے ٹکراتا رہا ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی محبت اور کوئی لالچ اللہ کی اس ہدایت کی چٹان کو سر موہ سرکا نہ سکی۔ جب اللہ نے اپنی طرف بلایا تو فوراً سر جھکا دیا، پھر ہر حکم کو پورا کرتے، ہر آزمائش پر پورا اترتے ہوئے امامت کا منصب حاصل کیا۔ ہوش سنبھالتے ہی گھر والوں سے، قوم سے اور بادشاہ سے دشمنی شروع ہو گئی۔ ہر شخص سے اس تاریخ سے واقف ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت درکار۔
کس طرح بتوں کو ٹخنوں سے گھسیٹا، ناک کان کاٹے اور ثابت کیا کہ یہ بے جان خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر نمرود کو یہ کہہ کر لاجواب کیا، اگر خدا بنتے ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کرو۔ ہر دشمن سے لاپرواہ ہو کر حق کا نعرہ لگایا اور باطل پرستوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جب ان کی کچھ پیش نہ چلی تو تجویز کی کہ آگ جلائی جائے۔ ایسی آگ سلگائی کہ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر بھی نور نبوت سے منور دل اس خوفناک منظر سے بھی دہل نہ سکا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سب کی پیشکش یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اگر وہ جلانا چاہے تو میں آمین کہتا ہوں، اگر اس نے بچانا ہے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے متوکل کے لیے آگ گلزار بنا دی۔ مصر کا سفر، وہاں کے بادشاہ کے ظلم اور اللہ کی امداد سے وہاں بھی فتح حاصل ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم سے 14 سال بعد شادی ہوئی، جس کے بعد بڑی آرزوؤں سے ملے ہوئے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو وادی غیر ذی زرع میں بے سر و سامان چھوڑنا۔ پھر اللہ کا حکم ملنے پر کہ سب سے عزیز چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرو، حضرت اسماعیل کو فلسطین سے مکہ مکرمہ قربان کرنے کے لیے آ گئے۔ عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے خوشی سے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا اور ساتھ عرض کی، جلدی کریں کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے، اور آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈا ذبح کر دیا۔ ساری آزمائشوں پر کامیاب ہونے پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا امام بنا دیا اور قیامت تک کے لیے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، جس کی طرف ساری مخلوق رخ کر کے مالک کی یاد کرے گی۔ کعبہ شریف تعمیر ہو گیا۔ حکم ہوا اب پہاڑی پر چڑھ کر آواز دو۔ عرض کی باری تعالیٰ اس آواز کو کون سنے گا؟ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ حکم ہوا آپ آواز دیں، میں لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پیدا ہونے والی روحوں کے کانوں تک بھی پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی شخص حج کے بغیر مرا اس حال میں کہ اسے حج کرنے کی استطاعت تھی تو شک ہے کہ وہ یہودی مرا کہ نصرانی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا تو ابراہیم نے اس شہر کی آبادی کی ضرورت محسوس کی اور اس کے لیے دعا کی۔ اللہ نے مکہ شہر آباد کر دیا۔ آبادی کے لیے ایسے مرکز میں امن کی اشد ضرورت ہے۔ پھر امن کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امن بھی عطا فرمایا، چنانچہ آج تک کسی غیر مذہب نے بھی اس حدود حرم میں کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ وہاں مچھر مارنا منع ہے، گھاس کا تنکا کاٹنا منع ہے، لیکن امن کے ساتھ رزق کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ رزق کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے رزق کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ نے دنیا کے ہر کونے میں پیدا ہونے والی، ہر موسم میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو اس شہر میں بھر دیا، چنانچہ آج بھی اس انعام کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر سب سے اہم بات جو تھی، اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اب جس مقصد کے لیے یہ سارے انعامات فرمائے ہیں یعنی عبادت الہی، اب اس کا طریقہ بھی سکھا تاکہ آئندہ نسل اس کے مطابق عبادت کرتی رہے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر تمام مناسک حج سکھائے۔ طواف، سعی، قربانی، رمی، عرفات، مزدلفہ، منا، مکہ معظمہ اور پھر طواف زیارت سب سکھائے۔ اب ہر چیز مکمل ہو گئی اور ہر عام انسان کی نظر میں، لیکن نور نبوت رکھنے والے اللہ کے خلیل کی نظر میں ابھی سب سے اہم چیز کی ضرورت باقی تھی۔ اس لیے اب ساری توجہ عاجزی اور خلوص کے ساتھ ہر چیز کے مقصود کے لیے دعا فرمائی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری نشانیاں بتائے، جو ان کو تیرے احکام پڑھ کر سکھائے اور ان کو عقل عطا فرمائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھو انسانوں کا امام، سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان، اللہ کی مخلوق کا امام، اللہ سے سب کچھ مانگنے اور ملنے کے بعد کیا مانگ رہا ہے؟
وہ چیز کہ جس کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، باری تعالیٰ لوگ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، نہ کعبہ کے اداب ادا کر سکیں گے، نہ عبادت، نہ حج اور نہ یہ ارکان انہیں نفع دے سکیں گے، کیونکہ بغیر اداب ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ انسانیت کے باپ اور استاد کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ کی قدرت سے واقف، اللہ کے احکام سے واقف، عقل کو حاصل کرنے کے لیے، من اور تن کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے نور کی اور وہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا خزانہ ہے۔ اس لیے حضور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر خود فرمایا کہ آپ کو اللہ کے احکام سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اللہ کے راستے پر بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب تک آپ سے کوئی روشنی حاصل نہ کرے گا، اس کے لیے آپ کے کسی حکم پر پورا اترنا ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب سے قیمتی دعا بھی قبول ہو گئی۔ جب دنیا ظلمت، بے حیائی اور گمراہی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، کسی طرف روشنی کی کوئی کرن نہ تھی، زخمی انسانیت چیخ و پکار کر رہی تھی، تو اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کیا اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کا مینار بنا کر بھیجا، اور اس طرح آپ نے ساری مخلوق کو اللہ کی نشانیاں بتائیں، اللہ کے احکام سکھائے، عقل عطا فرمائی اور مخلوق کو پاک کر کے اپنے خالق سے ملایا۔ مگر یہ فیضان صرف انہی کو حاصل ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اولاد اور جان و مال سب سے زیادہ محبت کرنا، یعنی مکمل غلامی تعلق پیدا کرنا، جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ایسا تعلق جس طرح بجلی کے بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اندھیرا دور کر دیتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے اور ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے اپنا رسول بھیجا جس نے انہیں اللہ کی نشانیاں بتائیں، اللہ کے احکام سنائے، عقل عطا فرمائی اور ان کو پاک کیا، ایسے وقت میں جب کہ ساری مخلوق کھلی گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، یہ سب آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کیے بغیر نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کی نشانیاں اس پر واضح ہو سکتی ہیں، نہ مخلوق عقل سے کام لے سکتی ہے اور نہ ہی پاک ہو سکتی ہے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان حاجی ہو، عابد، عالم ہو، سلامتی ایمان نہیں رکھ سکتا، وہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت یہود، مشرکین اور نصارہ کی تاریخ سے واضح ہے، جن کو سارے احکام معلوم تھے، جن کے سامنے کعبہ بھی تھا، رسولوں کے امتی بھی تھے، کتب سماوی کے عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، مگر کھلی گمراہی میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر حرکت شیطان کے قبضے میں تھی، یہاں تک کہ آخری نجات دہندہ جس کی خوشخبری خود ان کے رسولوں نے سنائی، جس کی تبلیغ وہ خود کرتے رہے، ان کو نہ پہچان سکے اور اس طرح ازلی بدبخت بنے۔ خود ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور کے غلاموں کی خوشخبری موجود تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تختی دیکھی تو عرض کیا، اے اللہ، میں اس میں ایک امت کا ذکر دیکھتا ہوں کہ بہترین امت ہوگی، نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی، ان کو میری امت کر۔ اللہ نے فرمایا، یہ امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ پھر عرض کی، اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک امت جو سب سے بعد ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، ان کو میری امت بنا۔ اللہ نے فرمایا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ پھر عرض کیا کہ اس میں ایک امت کا ذکر دیکھتا ہوں جس کی آنکھیں ان کے سینوں میں ہوں گی، یعنی حفاظ ہوں گے، ان سے پہلے لوگ صرف پڑھیں گے، ان کے سامنے سے ہٹانے کے بعد ان کو کچھ یاد نہ رہے گا۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ امت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر عرض کی
کہ اس میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھتا ہوں جو پہلے اور بعد کے رسولوں پر ایمان رکھیں گے، کفار سے جہاد کریں گے، جہلا سے جہاد کریں گے، ان کو میری امت بنا دے۔ فرمایا کہ یہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کیا کہ اس میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھتا ہوں کہ صدقات اپنے پیٹوں میں کھائیں گے اور اس میں ثواب پائیں گے، یعنی غربا فقراء کو دے کر ثواب حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے خیرات کو آسمان سے آگ آ کر جلاتی تھی مقبولیت کے لیے، اور جو نہ جلے وہ اس طرح سڑ جاتی تھی۔ اس کو میری امت کر دے۔ فرمایا یہ امت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ عرض کی اس میں دیکھتا ہوں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ ان میں سے اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نہ کر سکے گا پھر بھی اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور اگر کرے گا تو اسے 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اسے میری امت کر دے۔ فرمایا یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر عرض کی اس میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھتا ہوں ان میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور جس کی شفاعت کریں کہ قبول کی جائے گی ان کو میری امت کر دے۔ فرمایا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے عرض کی، یا العالمین، اگر تیرے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی قدر ہے تو مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کر دے۔ سامعین کرام، اب ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی یہ دعائیں اور آرزویں ہیں۔ پھر اندازہ لگائیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں، اور کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں۔ سامعین کرام، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس زندگی میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سینے کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں جو اس عرس کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے ان سارے لوگوں کو عرس کی دعوت دی جاتی ہے جو آخرت کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں سرخرو رہنا چاہتے ہیں، کہ سب جمع ہو کر یاد الہی کریں، اور اس یاد الہی کے لیے اپنی ہر ضرورت کو قربان کریں، اور ایسے وقت میں جمع ہوں جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کا اللہ سے وصال کا وقت ہوتا ہے، اور جب اللہ کے بندے مدفون، جہاں اللہ کے بندے مدفون ہوتے ہیں جن کی بدولت وہاں اللہ کی رحمت ہر دم برستی ہے۔ یاد رکھو ایسے قیمتی وقت کو دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ضائع کرنا بدبختی ہوتی ہے، اور وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیطان چھوٹی مصروفیت کو بڑی مصروفیت بنا کر دکھاتا ہے، کبھی محبت میں، کبھی غم میں، کبھی بے حسی میں، اور کبھی دنیاوی مصروفیت میں مصروف کر کے ہر صورت انہیں اللہ کی نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، ورنہ یہ عقیدہ ہر چیز کا علاج ہے کہ ہم اللہ کی یاد کرنے جا رہے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا جس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، جسے روز قیامت کہا جاتا ہے، جس وقت ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کرے گا۔ پھر جو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ انسان ہوگا بلا کر پوچھے گا، بتاؤ تم نے مجھے کیوں یاد نہیں کیا؟ وہ بولے گا، یا اللہ میں دنیا میں مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، مجھے فرصت کہاں تھی کہ میں تیری یاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے کر کے فرمائے گا، میرا یہ بندہ تم سے زیادہ مصیبت زدہ تھا، جو کنویں میں گرا، فروخت ہوا، قید ہوا، اس نے مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بلایا۔ حکم ہوگا جاؤ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر جو سب سے زیادہ بیمار ہوگا اسے بلایا جائے گا، کیا بندے تو میری یاد سے کیوں غافل رہا؟ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں مہلک مرض میں مبتلا رہا ہوں، کمزور تھا، یاد نہ کر سکا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو سامنے کیا جائے گا اور کہا جائے گا، کیا تو اس سے زیادہ بیمار تھا جس کا جسم گل کر ہڈیوں سے الگ ہوا؟ یہ تو ایک لمحہ میری یاد سے غافل نہ رہا، تم جھوٹے ہو، جاؤ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔
پھر دنیا کے سب سے بڑے مصروف بادشاہ کو بلایا جائے گا، حکم ہوگا تم کو کتنی نعمتیں عطا کی گئیں، تم نے کیوں ناشکری کی اور مجھے یاد نہ کیا؟ عرض کرے گا الہی تو نے خود مجھے بادشاہ بنایا اور ایسا مصروف بنایا کہ میرے پاس وقت ہی نہ تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو میرے اس بندے سے زیادہ بڑا بادشاہ تھا اور زیادہ مصروف تھا؟ تمہارا بہانہ غلط ہے، جاؤ اب دوزخ میں رہو۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو اور اس کے لیے ہر قربانی دو۔ یہ دل و دماغ کو روشن کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ دنیا سے نفرت اور آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اسی کی بدولت انسان دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اپنی کلام پاک قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر قول ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے۔ خادمین لنگر جنہوں نے دن رات لنگر کی خدمت کی، مالی اور جانی، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات سرسا میں فوت ہو گئے ہیں، مستورات اور مرد سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔